تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں، علیم کی بھی اور حلیم کی بھی، کہ بندہ جتنے بھی اپنی زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے، جتنے بھی ایسے کام کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کے کرتا ہے، دنیا کی نظروں سے چھپ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس کی حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ جو ارادہ ہمارے ذہن میں ہم سوچتے ہیں، جو سوچ ہمارے ذہن میں ہی ہوتی ہے، اگر اس کام پہ ابھی ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، صرف ہمارے ذہن میں ہی وہ گھوم رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ لوگوں کی کسی شخص کی کوئی غلطی ہماری نظروں میں، اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرے، ہمیں اس کی صرف 10% پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کی یہ غلطی ہے، 90% ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، پھر جب بندہ گناہ پہ عمل پیرا ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر اولاد کوئی ایسی غلطی کرے، باپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اگر چھوٹا بچہ کوئی غلطی کرے، ماں اس کو ضرور تھپڑ رسید کرتی ہے۔ لیکن ہم دنیا میں رہنے کے باوجود کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے۔ ہمارے اعمال جیسے ہمارے افعال ہیں، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو فوراً غلطی پہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، اگر ویسے ہی ڈانٹ پر اللہ تعالیٰ ہمیں کرے تو پھر دنیا میں کوئی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس امت کے ساتھ ایک خصوص مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوشاک، جنت کا جو لباس تھا وہ اتار دیا اور آسمان سے زمین پہ بھیج دیا۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک خصوص مسئلہ، ایک معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ یہ امت کتنی بھی گناہ کرتی ہے، کتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہے، اس کے باوجود ہمارے ایک شخص اگر چھپ کے گناہ کرتا ہے، دوسرے شخص کو پتہ نہیں چلتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے، جیسے کہ پچھلی قوموں میں، پچھلے نبیوں کی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو امت گناہ کرتی تھی، صبح اٹھ کے ہر شخص دیکھتا تھا جو گناہ اس نے رات میں کیا ہوتا تھا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا۔ اگر وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو، اگر ویسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے، لوگ ہمارے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہمارے اعمال کو لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفت ہے، علیم بھی اور حلیم بھی، کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین کریں۔ جب ایک انسان کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوتی ہے تو وہ تب جا کے کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے بڑے رف الفاظ میں آپ علیہ السلام کو گالیاں دینے لگا۔ دوسرا شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا بڑا حیران ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ شخص آپ کو اتنے رف الفاظ میں اتنے برا بلا کہہ رہا ہے، اتنی گالیاں دے رہا ہے، اور آپ ہو کہ اس کو کچھ کہتے بھی نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس میں جواب دیا کہ کل اناء یتشرح بما فیہ، کہ جس برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اس برتن کے اندر سے وہی چیز باہر نکلتی ہے۔ اگر کسی برتن کے اندر بری چیز ہوگی وہ وہی پھینکے گا، کسی کے اندر اچھی ہوگی تو وہ وہی پھینکے گا۔ کل اناء یتشرح بما فیہ، اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہے، اس کے اندر سے شر ہی نکلتا ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر خیر رکھی ہے تو میرے اندر سے خیر ہی نکلے گی۔ اس کے بارے میں اس کے معاملے میں میں اس کو جواب میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہے، اس لیے اس کے اندر سے شر ہی نکلتا ہے۔ تو ایک شخص کے اندر، ایک مومن کے اندر ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہر خاص و عام کو علم کی کسی کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر حلم بھی آ جائے، تحمل مزاجی بھی آ جائے،